انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، قرآن کو ہم نے نازل کیا۔ سورہ قدر بہت مشہور سورہ قرآن مجید کا، آپ سب جانتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سورہ دخان، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ آپ نے غور فرمایا، وہی لفظ مبارکہ، انا انزلنا لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وہاں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا، مبارک رات میں نازل کیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ لیلۃ القدر ایکولز ٹو لیلۃ المبارکہ، یہ رات جو قدر والی ہے یہ بڑی برکت والی رات ہے، مبارکہ ہے۔ اب آپ ذرا سنیے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بھئی تم نے سنا کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ اچھا ہمیں کیا معلوم؟ یہ کیوں کہا پروردگار نے؟ اس لیے کہ ظاہراً اگر دیکھیں بظاہر تو کیا نظر آتا ہے کہ جس طرح سے اور راتیں ہوتی، رات کس کو کہتے ہیں؟ سورج طلوع ہوا، سورج غروب ہوا، جب سورج غروب ہو گیا تو پھر اندھیرا چھا گیا، یہ شب شروع ہو گئی، رات شروع ہو گئی، تو چند رات ختم ہو جائے گی۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اور راتوں کے اندر تاریکی ہوتی ہے تو شب قدر میں تاریکی نہیں ہوتی؟ باقی راتوں میں اندھیرا ہوتا ہے تو کیا شب قدر میں اندھیرا نہیں ہوتا؟ باقی راتوں میں تارے ہوتے ہیں تو کیا شب قدر میں ستارے نہیں ہوتے؟ باقی راتوں میں مثلاً چاند نظر آتا ہے تو کیا شب قدر میں چاند نظر نہیں آتا؟ یقیناً نظر آتا ہے۔ تو باقی راتوں میں بھی اندھیرا ہے، باقی راتوں میں بھی سورج دکھائی نہیں دیتا، باقی راتوں میں بھی ستارے ہیں، باقی راتوں میں بھی چاند ہے، اور ویسا ہی معاملہ اس شب میں بھی ہے۔ اس شب کے اندر بھی اندھیرا ہے، اس شب کے اندر بھی سورج نظر نہیں آتا، اس شب میں بھی ستارے ہیں، اس شب کے اندر بھی چاند ہے۔ فرق کیا ہے؟ آپ نے غور فرمایا؟ یعنی اگر سطحی نظر سے دیکھا جائے تو دیکھنے والا یہ دیکھنے کے بعد یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہمیں تو کوئی فرق سمجھ میں نہیں آیا۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معرفت ہو سکتی ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ اب ہم تم کو بتلاتے ہیں کہ معاملہ تو غیب کا ہے، ہم تم کو بتلاتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیرون من الف شہر، کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ارے 1000 مہینوں سے یہ ایک رات بہتر ہے، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو کیسے 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ کا مسئلہ تمہارا یہی ہے کہ تم عدد پہ رک جاتے ہو، تم صرف اور صرف کوانٹٹی کو دیکھتے ہو، تم کوالٹی کو نہیں دیکھتے، اور جب عدد کو دیکھتے ہو تو نہ اس رات کا 1000 مہینوں سے بہتر ہونا تم کو سمجھ میں آتا ہے، نہ ایک ضربت کا ثقلین سے افضل ہونا سمجھ میں آتا، نہ تمہیں یہ سمجھ میں آتا ہے، نہ تمہیں وہ ضربت بھی ایک ہے، اور جن و انس کی عبادت سے افضل ہے وہ ایک ضربت، اور یہ ایک شب، اور یہ ایک شب افضل ہے کس سے؟ 10 شبوں سے، 12 شبوں سے، ایک ہفتے سے، 2 ہفتے سے نہیں، یہ شبوں سے بہتر، یہ ہفتوں سے بہتر، یہ مہینوں سے بہتر، 12 مہینے مل جائے تو ایک سال، یہ سالوں سے بہتر۔ بس اتنا سمجھ لو 1000 مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ غور فرمایا آپ نے؟ 1000 مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک جملہ اور عرض کروں آپ کے ذوق سے بہت نزدیک ہو کر، کہ اگر باقی راتوں میں سے کوئی ایک رات اٹھ کر کھڑی ہو جائے باقی راتوں میں سے، اور آ کر یہ کہے کہ جناب شب قدر کو مخاطب کر کے کہ میں تم جیسی تم مجھ جیسی، اگر باقی راتوں میں سے کسی کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ شب قدر جو ہے مجھ جیسی ہے، فرق کیا ہے؟ تو جواب کیا ملے گا کہ کہاں وہ کہاں تو، تیرا ظرف خالی ہے، اس کے ظرف میں نزول قرآن ہے۔ تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ نزول قرآن کی وجہ سے یہ ظرف اتنا مقدس ہو جائے کہ رات خالی رات نہ رہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے، اور باقی راتیں اس جیسی نہیں ہیں، یہ اس جیسی نہیں ہیں، تو مجھے بتائیے کہ جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا ہے وہ عام بندوں جیسا کیسے ہو جائے گا؟
اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب برادران عزیز انصاف سے مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہوا کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر؟ عدد مختصر، اثر دیر پا. کتنا دیر پا کہ 1000 مہینے مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کو آپ مبارک کہیں گے یا نہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ نہ بیان کرے تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اپنے طور پر تفسیر کریں. نہ، ایک ہے ظاہر قرآن، یعنی ظاہر ہے کہ اہل علم تشریف فرما ہے. ایک ہے قرآن کا ظاہر، وہ حجت ہے بالکل، اور ایک ہے تعویل باطن تفسیر. اس کے لیے معصوم کا فرمان ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس کے لیے معصوم کا بیان، معصوم کا فرمان ضروری ہے. تو ظاہر تو ہمارے سامنے کہ بھئی ایک رات وہ قرآن مجید جس میں نازل ہوا وہ ماہ رمضان کی رات ہے، شب قدر جس کو کہا گیا، واضح ہے. کیا اس کا کوئی باطن ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ معصوم بیان کرے تو بالکل ہو سکتا ہے. باطن کیا ہے؟ اب آپ ذرا غور فرمائیے کیا تھا اس کے اندر. یہ ایک رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے، بظاہر ایک ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب چھٹے امام کا جملہ ہے، اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے جو خاتون جنت پر ایک مختصر کتاب، اچھی کتاب لکھی، واقعاً بہت اچھی کتاب لکھی، مختصر. اس کے اندر مقدمے کی جگہ بجائے مقدمہ انہوں نے اسی حدیث کو سرنامہ قرار دیا. اور وہ کیا ہے؟ یہ جو شب قدر کہا گیا بے شک ظاہر کے مطابق وہ وہی رات، مگر اس کا باطن، اس کا ایک مصداق کا وہ فرماتے ہیں کہ چھٹے امام کی حدیث اور بہار وغیرہ کے اندر آپ کو ملے گی. اور وہ کیا ہے؟ کہ لیلۃ القدر فاطمہ. شہزادی کا ایک نام لیلۃ القدر بھی ہے، شہزادی کا ایک عنوان کا لیلۃ القدر بھی ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس طرح سے پروردگار کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم فاطمہ زہرا کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ فاطمہ زہرا کیا ہے؟ کہا کہ مالک بالکل ہم نے قبول کیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ فاطمہ زہرا کیا ہے، کہ ان کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. تو لفظ فاطمہ معرفت ناممکن، مگر اتنا ہم سمجھاتے ہیں بقدر ظرف سمجھو. اور وہ کیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یاد رکھنا جس طرح 1000 مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہزاروں منحوس زندگیاں مل کر اس مبارکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے.